خدا پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر التوبہ ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر النجات ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ خداوند کریم خود اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ کو قبول کروں۔ روزہ رکھ کے سو جانا عبادت، سانس لینا عبادت، ذرا سی پیاس سے روزہ دار کو محسوس ہو تو خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے چاہے وہ ماہ رمضان کے ہوں، نزول قرآن کے ہوں، روزہ رکھنے کے ہوں، قرآن پڑھنے کے ہوں، تسبیح کے ہوں، تلاوت کے ہوں، اعتکاف کے ہوں، صرف اسی کے لیے ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو۔ کیونکہ قبولیت عبادت کی شرط محبت علی ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں، نبیوں کا سلطان جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اس پیغمبر نے فرمایا یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں۔ راضی عباس ان ہاتھوں کو سلامت، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ ہم یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اساس ہے محبت علی۔ دین کی بنیاد ہے محبت علی۔ روزہ رکھو لیکن علی کی ولایت ہو تو تب رکھو۔ دس منٹ کا فرق اپنی جگہ، علی سے دشمنی ہو تو آدھی رات کو بھی کھولو تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ساتھ دے وہ میرے ساتھ۔ اس لیے کہ خداوند کریم نے عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار جس عقیدے پہ رکھا وہ کسی کے فتووں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی کی نجس فکر کو اگر علی قبول نہیں تو اللہ کو اس کا عمل قبول نہیں۔ اگر خالی عمل پہ جنت ملتی تو شیطان لعنتی نہ ہو۔ روزہ تو وہ بھی رکھے گا، عید والے دن ہی صحیح۔ کبھی آپ علماء کرام سے اس ڈیٹیل کا پتہ کیجئے جو اس نے نمازیں پڑھی۔ 6,000 سال کے سجدے ہیں شیطان، اور سال یہاں کے نہیں وہاں کے۔ فرش پہ، پھر عرش پہ، پھر ملائکہ میں منکر ہوا خالی صفی اللہ۔ تو جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کرتا۔ خالی صفی اللہ کا منکر، صرف صفی اللہ کا منکر۔ اور بدماشی کی حد ہے، آدم 4
چیزوں سے بنے لیکن یہ تین کا مخالف نہیں، ایک کا مخالف۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا، پانی پر اعتراض نہیں کیا، ہوا پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ تین کا ساتھی ہے، چوتھے کا دشمن ہے۔ خالی تراب کا منکر ہوا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک اصول بنے، جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت۔ اب اس عشرے میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اللہ کے لیے جامع مسجد میں وقف ہو جاؤ، دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر، دنیا کے کاموں کو بھلا کر اللہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، فکر کرو، عبادت کرو۔ اب عبادتوں کے بھی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ اسی عشرے میں ہی میسج آتا ہے، اللہ کے نام پہ 20 روپے کا نوٹ بھیج دو، میں اعتکاف میں۔ آپ نے اعتکاف میں 20 روپے کا لوڈ کرنا کیا؟ اعتکاف کا تو مطلب یہی ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے، 3 دن کی عبادت کرو، اعتکاف میں رہو، ایک مقبول حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب میسر آئے گا۔ میں اس عظیم ادارے میں، حوزہ علمیہ میں، طلاب علوم دینیہ، علماء کرام، عزاداران حسین، آل محمد کے پسندیدہ عزادار میرے سامنے، شاہد خان صاحب، میں منبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر محراب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، ایک مرتبہ میرے بھائی علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جس کا عقیدہ مل کے نعرہ حیدری 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 حیدری۔ تم عمل میں علی والوں کا مقابلہ کرو گے، تمہیں تو علم ہی نہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیوں۔ جو روزہ شام کو کھولتا ہے وہ لیلۃ القدر رات کو کیوں مناتا ہے؟ آپ کے ہاں تو لیل کا ترجمہ شام ہے۔ اتم الصیام الی اللیل۔ ایمبولینس گزر جائے تو بندہ روزہ کھول لیتے، کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے صبر سکھانے کے لیے بھیجے، یہ صابر عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھا۔ خوف ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے۔ انڈا کھا لیتے ہو، یہ بات چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں ہے۔
انڈا جو ہے وہ مکروہ ہے. آپ گھبرائے نہیں، مکروہ جائز ہوتا ہے. جتنے شوقین تھے سارے چپ ہو گئے. انڈا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ مکروہ ہے تو جائز ہے. روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے. جلدی کھولو، لیٹ ہو گئے. میں نے کہا 10 منٹ بعد کھول کے مکروہ ہے، اور اگر گھنٹہ بعد کھولے پھر بھی مکروہ. 2 گھنٹے بعد کھولیں اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لیں تو حرام. علی سے دشمنی کا نقصان دیکھو. مکروہ سے بچتے ہیں،